تو حال ہی میں ہیلری کلنٹن نے BBC کو ایک بہت بڑا تفصیلی انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایپسٹین سے لے کر ٹرمپ اور AI تک کئی بڑے موضوعات پر کھل کر بات کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے اہم دعوے کیا تھے اور ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ انٹرویو 3 الگ الگ حصوں پر مشتمل تھا، اور اس کا آغاز ہوتا ہے جیفری ایپسٹین کیس سے جڑے ایک بہت ہی دھماکہ خیز الزام کے ساتھ۔ تو سب سے پہلا موضوع تھا جیفری ایپسٹین کی تحقیقات کا۔ کلنٹن نے اس بات کی وضاحت کی کہ انہیں اور سابق صدر بل کلنٹن کو گواہی کے لیے آخر بلایا کیوں جا رہا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہیں سے معاملہ کافی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہلیری کلنٹن کے مطابق اصل جھگڑا اس بات پر ہے ہی نہیں کہ گواہی دینی ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ گواہی دی کیسے جائے گی۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کلنٹن اس پوری بحث کو 2 بالکل مختلف راستوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ایک طرف ہے عوامی شفافیت کا راستہ، اور دوسری طرف ہے بند دروازوں کے پیچھے سیاسی چالیں۔ مطلب وہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ انتخاب بس انہی 2 میں سے ایک کا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ ٹرمپ انتظامیہ پر الزامات کی ایک پوری فہرست سامنے رکھتی ہیں، جیسے کہ فائلوں کو جاری کرنے میں جان بوجھ کر دیر کرنا، کانگریس کی جائز درخواستوں کو نظر انداز کرنا، اور یہ سب کچھ ان کے مطابق صرف ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھئی کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کلنٹن کا مطالبہ ہے مکمل شفافیت کا۔ ان کا موقف بالکل واضح ہے کہ سب کچھ عوام کے سامنے لایا جائے، کیونکہ عوام اور خاص طور پر ایپسٹین کے جرائم سے متاثر ہونے والے سچ جاننے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں انٹرویو کے دوسرے بڑے حصے پر، جو تھا عالمی قیادت کے بارے میں۔ یہاں ہیلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور دنیا میں امریکہ کی کردار کا ایک بہت ہی تنقیدی جائزہ پیش کیا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس صرف ایک جملے سے کلنٹن ٹرمپ کے بین الاقوامی اتحاد اور ولادیمیر پوٹن جیسے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات پر اپنی پوری تنقید کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اب جب ان سے یورپی دفاعی اخراجات میں اضافے کے بارے میں پوچھا گیا تو کلنٹن نے یہ تو مانا کہ ہاں امریکی دباؤ تھا، لیکن ان کے مطابق اس کی اصل وجہ کچھ اور ہی تھی۔ جی ہاں، ان کے مطابق اصل محرک تھے ولادیمیر پوٹن۔ کلنٹن کا استدلال یہ ہے کہ جارجیا اور پھر یوکرین میں جو روسی جارحیت ہوئی، وہی وہ اصل دھچکا تھا جس نے یورپ کو نیند سے جگایا اور انہیں اپنی سلامتی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر کلنٹن کی نظر میں آج کا امریکہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ان کے مطابق فوجی طاقت تو اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہے، لیکن ملک کی جو اخلاقی اور سفارتی قیادت تھی اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور آخر میں گفتگو نے ایک بہت ہی اہم موڑ لیا۔ بات ہوئی مستقبل کی، اور مستقبل کی شاید سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یا جسے ہم AI کہتے ہیں، اس سے جڑے خطرات کی۔ یہاں کلنٹن ایک تاریخی موازنہ پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، ماضی میں جب بھی کوئی خطرناک ٹیکنالوجی آئی، جیسے کہ گاڑیاں، تو ہم نے سیٹ بیلٹ جیسے قوانین بنا کر اسے محفوظ بنایا۔ تو بالکل اسی طرح AI کے بدترین نتائج سے بچنے کے لیے بھی حکومتی ضابطہ بندی یعنی ریگولیشن اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ اور یہ کوئی خیالی یا دور کی باتیں نہیں ہیں۔ کلنٹن بالکل ٹھوس خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں، بڑے پیمانے پر نوکریوں کے خاتمے سے لے کر جمہوریت کو پہنچنے والے نقصان تک۔ اور سب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ اب تو خود AI بنانے والے بھی ان خطرات کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ ان کی پوری بات کا نچوڑ ہے۔ ان کے نزدیک AI کو ریگولیٹ نہ کرنا صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی، ایک خوفناک غفلت ہوگی جس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو چاہے وہ سرب مہر عدالتی دستاویزات ہوں یا پھر ایسے الگوریدمز جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں، اس پورے انٹرویو کے جو تمام بنیادی موضوعات ہیں وہ آخر میں ہمیں 21ویں صدی کے ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور طاقتور ٹیکنالوجی کی دنیا میں شفافیت اور جواب دہی کو آخر کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔